بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 65 غزوہ احد کے اسباب سے متعلق ہے۔ غزوہ احد کے مختلف اسباب ہے، جس میں سے کچھ دینی، چند ایک معاشرتی، بعض اقتصادی اور کچھ سیاسی تھے۔ جزیرہ نما عرب کا مرکز مکہ المکرمہ تھا۔ اس جزیرہ نما کے ارد گرد تقریباً سارے باشندے بت پرست تھے۔ وہ اپنی مذہبی رسمیں انجام دینے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ اس طرح مکہ المکرمہ ایک انتہائی اہم مذہبی و سماجی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اسی مناسبت سے قریش مکہ کو بھی مذہبی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی لحاظ سے بڑا مقام اور احترام حاصل ہوا، کیونکہ وہ مکہ المکرمہ کے رہنے والے تھے اور سارے عرب سے لوگ وہیں آتے تھے، تو ان کو بڑا مقام حاصل تھا۔ لیکن غزوہ بدر میں قریش مکہ کی شکست نے انہیں انتہائی ذلت اور ندامت کی پستیوں میں پھینک دیا۔ ان کی سماجی، عسکری اور سیاسی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی، کیونکہ بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں بدر کی شکست کے چرچے نہ ہو۔ مورخین اور سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ غزوہ احد کا اصل سبب یہ تھا کہ قریش مکہ جنگ بدر میں اپنے پیاروں کی رسوا کن ہلاکت کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور اپنی اس دشمنی کے آگ کو بجھانا چاہتے تھے۔ بدر میں قریش مکہ کی شکست فاش اور ان کی قیادت اور سرداروں کا قتل ان کے لیے بڑی ذلت اور ندامت کا سبب بنا۔ انہیں ہر دم اس ذلت اور شکست کا احساس رہتا تھا، لہٰذا انہوں نے بدر سے واپسی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اموال اکٹھا کرنا شروع کر دیے اور اپنی حد الوسع کوشش میں لگ گئے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ذلت اور اہانت کو، اس شرمندگی اور رسوائی کو جو ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، کسی طرح دھو سکے۔ غزوہ احد کا دوسرا سبب یہ تھا کہ غزوہ بدر میں فتح کے بعد مسلمانوں کی قوت اور عظمت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی۔ ان سے نہ صرف یہودی اور منافق خوف کھانے لگے، بلکہ مشرکین مکہ بھی ذہنی طور پر مرعوب ہو گئے۔ اب تک مکہ المکرمہ کو مرکزی اہمیت کا درجہ حاصل تھا اور ہر میدان کی قیادت اور سیادت کا تاج اہل مکہ ہی کے سر پر سجایا جاتا تھا، مگر اب وہ حالات یکسر بدل گئے۔ چنانچہ اب اہل عرب کی نگاہیں مدینہ المنورہ کی اسلامی ریاست کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اہل مکہ کے نزدیک اگر یہ سلسلہ برقرار رہتا تو اہل عرب کے ہاں قریش کی سیاسی برتری اور سماجی حیثیت بالکل صفر ہو جاتی۔ یعنی حقیقت حال اب یہ کہ جنگ بدر کے بعد رفتہ رفتہ قریش کی قیادت دم توڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قبائل میں ان کی مرکزی حیثیت کو خطرناک دھچکا لگ چکا تھا، لہٰذا قریش اپنی مرکزی حیثیت، اپنے اس عہدے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انہیں زیادہ محنت کرنے اور جان اور مال داؤ پر لگانے کی اشد ضرورت تھی، جو انہوں نے کیا اور اس کی وجہ سے غزوہ احد ہوا۔ اس غزوے کا تیسرا اہم ترین سبب یہ تھا کہ مسلمانوں نے قریش کے شام کی طرف جانے والی تجارتی راستے پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ اسلامی حکومت کے متحرک جنگی دستوں نے قریش کی اقتصادی حالت پر گہرا اثر چھوڑا، ان پر ایک انتہائی تنگ اقتصادی دائرہ کھینچ دیا۔ کاروان تجارت کے راستے میں بسنے والے قبائل سے مسلمانوں کی دوستی اہل مکہ اور سرداران قریش کے لیے یہ صورتحال بے حد پریشان کن اور راتوں کو نیند اڑانے والی تھی۔ سینے پر سانپ لوٹ رہا تھا، آہوں پر نفرت کا کالا دھواں اور انتقام کی آگ روشن تھی۔ کفار قریش کا ہر فرد محسوس کر رہا تھا کہ اگر جلد از جلد مسلمانوں کو نیچے نہ دکھایا گیا تو پھر قریش کی رہی سہی عزت اور وقار بھی خاک میں مل جائے گی، کیونکہ کفار قریش کی معیشت کا انحصار گرمی اور سردی کے دو تجارتی سفروں ہی پر تھا۔ وہ موسم سرما میں یمن جاتے تھے اور اس سفر میں شام کی اشیاء اور پیداوار ساتھ لے جاتے تھے، اور گرمیوں میں یمنی اشیاء شام لے جاتے تھے۔ ان دونوں سفروں میں سے ایک سفر کا ختم ہونا دوسرے سفر کے لیے بھی نقصان دہ تھا،
کیونکہ شام کی تجارت کا دار و مدار یمن کے سامان پر اور یمن کی تجارت کی بنیاد شام سے آئے ہوئے سامان پر تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وہ اس گھر کعبے کے مالک کی عبادت کرے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَأَمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔ یعنی اہل مکہ کفار قریش شام اور یمن کا سفر تجارت کی غرض سے کرتے تھے، اور ان کی معیشت کا سارا دار و مدار اس سفر پر تھا۔ اب وہ سفر تو بند ہو گیا، اب ان کی گزر بسر کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ حبشہ کے ساتھ تجارت کی جاتی، لیکن حبشہ کے ساتھ تجارت شام کے ساتھ تجارت کی طرح نفع بخش نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ اہل مکہ کے نزدیک اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرے۔ غزوہ احد کے یہ تو وہ اسباب تھے، معاشرتی سبب، سیاسی سبب، اقتصادی سبب، یہ سارے اسباب تو وہ تھے جو ظاہری طور پر دکھائی دے رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ کو اصل غم یہ کھائے جا رہا تھا کہ دین حق کی روشنی آئے دن کیوں بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے، اسلام کیوں روشن ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اور اسلامی ریاست کیوں مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ اصل غم ان کو یہ تھا کہ دین حق کیوں پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ دوبارہ مسلمانوں کو مرعوب کر کے دوبارہ کفر اور شرک کے گڑھے میں دھکیلنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اسلامی ریاست مدینہ میں اسلام کے نفاذ کی برکتیں سب کے سامنے نمایاں ہوتی چلی گئی۔ یہ صورتحال مشرکین مکہ کے سینے میں سام بن کر لوٹ رہی تھی، اور یہی جنگ احد کی اصل وجہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو وہ ابھی اور مال خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں باخبر فرمایا کہ کفار اپنے مال راہ حق کی اتباع میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے مال کا لین دین اور خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکے۔ گویا غزوہ احد کے اسباب میں سے اہم ترین سبب دینی تھا، قریش کا اصل مقصد اللہ کے دین سے اور رائے حق کی اتباع سے روکنا اور قبول اسلام کے راستے میں حائل ہونا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا تھا۔ مسلمانوں اور اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانا مقصود تھا، جس کے لیے انہوں نے اموال جمع کرنا شروع کیے اور ایک میٹنگ کی باقاعدہ اس کے لیے۔ قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے، ان میں اسود بن مطلب، جبیر بن مطعم، صفوان بن امیہ، عکرمہ بن ابو جہل، حارث بن ہشام، عبداللہ بن ابی ربیع، حویتب بن عبد العزیٰ، یہ سب شامل تھے۔ ان سب نے ایک بات پر اتفاق کیا اور ابو سفیان بن حرب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ وہ کارواں جس کا مال تجارت اور منافع تم نے رو کے رکھا ہے، اہل مکہ اور بدر میں مارے جانے والے سرداروں کا حصہ بھی اس میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے منافع سے ایک لشکر بدر کے مقتولین کے انتقام کے لیے تیار کیا جائے۔ اور یہ لوگ ابو سفیان سے کہنے لگے کہ دیکھیں ہمارے باپ، بیٹوں اور قبیلوں میں سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ قتل ہو چکے ہیں، یعنی مشرکین کے وہ افراد جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، کیا قریش کے لوگ اس بات پر راضی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ابو سفیان بولا، تو پھر میں سب سے پہلے اس تجویز کی منظوری دیتا ہوں، بنو عبد مناف بھی میرے ساتھ ہے، اللہ کی قسم مجھے بھی اپنے مقتولین کا بدلہ لینا ہے۔ میرے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے کیونکہ میرا بیٹا حنظلہ مارا گیا ہے۔ سرداران قریش ابو سفیان کے علاوہ ان لوگوں کے پاس بھی گئے جن کا مال تجارت اس قافلے میں شامل تھا، اور ان سے بھی اس سلسلے میں بات چیت کی اور ان کی رضامندی حاصل کی۔
چنانچہ اس کے بعد سب نے مل کر اس مال تجارت کے عوض سونا خرید لیا، مال والوں کو ان کا رأس المال یعنی ان کا جو اصل مال تھا وہ واپس کر دیا اور نفع نکال لیا۔ ان کے پاس 1000 اونٹ تھے جس پر 50,000 دینار مالیت کا سامان موجود تھا۔ وہ 1 دینار کے بدلے 1 دینار یعنی دگنا نفع کمایا کرتے تھے۔ اس حساب سے انہیں 50,000 دینار ہی منافع ہوا تھا۔ یہ سارا منافع جنگ کے لیے الگ کیا گیا اور اس طرح ان تمام لوگوں نے مسلمانوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے انتقامی کارروائی کے طور پر اس جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہی قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے ارد گرد کے قبائل اور احابیش مختلف لشکروں کو جمع کر کے مجموعی طور پر کل تعداد 3000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلے تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبے کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئی جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری اور بردباری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے اور حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زریں تھی۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا اور کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور علقمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ ہجرت کے 30 سال 7 شوال بروز ہفتہ قریش نے اپنی طرف سے جنگ کی تیاری مکمل کر لی۔ اس بھرپور تیاری کے بعد کفار قریش نے اس حالت میں مدینۃ المنورہ کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلے بن کر بھڑک رہا تھا اور یہ جو عنقریب پیش آنے والی جنگ کی خونریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ چنانچہ اس طرح مشرکین کے 3000 کا لشکر بھرپور تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مشرکین کے اس لشکر کی اطلاع ملی تو آپ نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس کی تحقیق کے لیے 2 صحابہ کو روانہ کیا اور دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔